بیوی کو اس بات کا علم تھا کہ شوہر کو کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانے کا شوق بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، مگر وہ اپنی سخت کوشش کے باوجود میٹھے کا انتظام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ کھانے کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا۔ لیکن بیوی سگھڑ اور کفایت شعار تھی۔ اس نے روزانہ کے اخراجات میں سے پیسہ 2 پیسے بچانا شروع کر دیے۔ اس طرح کافی دنوں کے بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ کوئی میٹھا تیار کر سکے۔ چنانچہ ایک دن آٹا، گھی اور کھجور کا گڑ لائی، شیرینی تیار کی اور رات کے کھانے کے بعد خوشی خوشی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی پسندیدہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی۔ مگر انہوں نے بیوی سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ یہ شیرینی تم نے کیسے تیار کی؟ یعنی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ تم نے شیرینی تیار کر لی؟ یہ سوال سن کر بیوی سناٹے میں آ گئی، کیونکہ وہ خلیفہ کے مزاج سے واقف تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ خلیفہ بننے کے دوسرے ہی دن کپڑوں کے تھان کندھے پر رکھ کر بچوں کے لیے روزی کمانے نکل گئے تھے کہ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کے شایان شان نہیں کہ کپڑوں کے تھان کندھوں پر لاد کر گلی گلی پھریں اور روزی کمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آخر یہ تو بتاؤ کہ میں اپنے بال بچوں کو کیا کھلاؤں؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا بلائی اور بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ خلیفہ اور ان کے بال بچوں کے روزانہ کھانے کے اخراجات بیت المال سے ادا کر دیے جائیں، اور سال میں 2 جوڑے کپڑے، 1 جوڑا گرمی کا اور 1 جوڑا سردی کا، انہیں بیت المال سے فراہم کیے جائیں۔ بیوی نے عرض کیا کہ حضور، بیت المال سے جو روزینہ آتا ہے اس میں سے پیسہ 2 پیسے بچا کر میں نے اکٹھا کیا اور اس میں سے آپ کے لیے شیرینی تیار کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیرینی سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے روزینے میں میری ضروریات سے 2 پیسے زیادہ آتے ہیں۔ ہاتھ دھو کر دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی وقت بیت المال کے خزانچی سے حکم نامہ لکھوایا کہ میرے روزینہ میں سے 2 پیسے کم کر دیے جائیں، کیونکہ یہ میری ضروریات سے زیادہ ہے۔ جب اس طرح کے مسلمان حکمران تھے تو اسلامی مملکت پر رحمت خداوندی کی بارشیں ہوتی تھیں۔ اب نہ وہ حکمران ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حکمران اور افسران عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔